نحمدک یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء اہل السنت اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان اہل بیت النبی علیہ الصلاۃ والتسلیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلاۃ کے بعد احباب ذی وقار، آج کا یہ مقدس دن 10 محرم الحرام شریف 1436 ہجری کا، اور آپ کی اس جامع مسجد حاضہ میں، جامع مسجد غوثیہ رضویہ میں، مانا والا فیصل آباد میں ایک عظیم الشان شان پنجتن پاک کے سلسلہ میں محفل پاک تلاوت کلام مجید نعت رسول مقبول علیہ السلام سے جس کا آغاز ہو چکا ہے، انشاءاللہ الرحمن ہم آج کے درس میں قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ثابت کریں گے کہ اہل بیت اطہار سے اس وقت پورے ورلڈ میں اگر کسی مسلک کو وہ محبت ہے کہ جو محبت قرآن و سنت نے ان کے لیے لازم قرار دی ہے، تو بحمد تعالی وہ محبت اگر کسی مسلک میں نظر آتی ہے تو اس مسلک کا نام ہے اہل السنت بحمد تعالی۔ احباب ذی وقار، میں نے آپ سامعین کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید 25واں پارہ سورہ الشعراء سے ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ اس کے
مفسرین نے متعدد شان نزول ذکر کیے ہیں. ہم امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر سے الجزء السابع والعشرون 27ویں جز سے صفحہ نمبر 594 سے امام فخر الدین رازی نے جو اس آیت کریمہ کا شان نزول نقل کیا ہے، ہم آپ کو وہ عرض کر کے انشاءاللہ اسی پر ہماری ساری گفتگو انشاءاللہ الرحمن آگے قرآن و سنت کی روشنی میں چلتی جائے گی. رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ تشریف لے آئے، لوگ مختلف قسم کی جہالتوں میں مبتلا تھے. کوئی بت پرستی میں مبتلا تھا، تو کوئی زنا میں مبتلا تھا، کوئی اپنی ہی بچیوں کو اپنے ہاتھوں زندہ ہی درگور کر دینے کے جرم میں مبتلا تھا. الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل طرح طرح کی زمانہ جاہلیت میں برائیاں پائی جاتی تھیں. رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام نے ان لوگوں کو درس توحید دیا اور توحید کے جام بھر بھر کے پلائے. توحید کے جام بھر بھر کے پلائے. وہ جو کل تک بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، توحید کا جام ایسا پلایا وہ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑنے والے بن جاتے ہیں. وہ جن کی بت پرستی کا ایک عالم میں شہرہ تھا، سرکار نے ان کو ایسے توحید کے جام پلائے کہ پورے ورلڈ کے اکثر حصوں میں انہوں نے اسلام کے جھنڈے کو گاڑ کے رکھ دیا ہے اور بت پرستی کا خاتمہ کیا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے احسانات کو محسوس کرتے ہوئے مدینہ منورہ میں انصار کے قبیلہ سے کچھ لوگوں نے سوچا کہ اس مقدس ہستی کے ہمارے اوپر کتنے بڑے احسانات. ہم جہنمی تھے، انہوں نے ہمیں جنتی بنا دیا. ہم بتوں کو پوجتے تھے، انہوں نے اللہ کی عبادت کرنے والا بنا دیا. ہم بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، انہوں نے بیٹی کو عزت دینے والا بنا دیا. الغرض اس طرح کے احسانات آپس میں بیٹھ کے گفتگو کرنے لگے اور کہنے لگے دیکھو ان کے گھر میں ظاہری طور پر، یہ جملہ میں نے اپنی طرف سے بڑھایا، سرکار کے گھر میں ظاہری، یہ لفظ ظاہری تفسیر کبیر میں نہیں، میں نے اپنی طرف سے بڑھایا کہ اس کے بڑھانے کے بغیر جملہ پورا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ فصاحت و بلاغت سے بھری ہوئی کتابیں ہوتی ہیں. یہ ائمہ فقط اشارے کرتے ہیں. وہ کہنے لگے کہ بظاہر سرکار کے گھر میں کوئی کھانے پینے کی چیز موجود، کوئی دولت کی فراوانی نظر. میں نے یہ جملہ کیوں بولا بظاہر؟ مجھے مسلم کی ایک حدیث مجبور کر رہی تھی اس جملے کے بولنے پر. صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں ایک شخص آتا ہے، غربت کا مارا ہے، اسلام قبول کرتا ہے. سرکار نے اس کو مال عطا فرمایا. سرکار نے اس کو مال عطا فرمایا. کان کھول کے سننا، وہ جب اپنے قبیلے میں پہنچتا ہے، صحیح مسلم میں امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا، قبیلے والوں میں اعلان کرتا پھر رہا ہے، اے قبیلے والوں مصطفیٰ کریم کے در پہ جھک جاؤ، وہ اتنا دیتے ہیں پھر ختم ہی نہیں ہوتا. یہ حدیث مجھے مجبور کر رہی تھی کہ میں یہ جملے بولوں کہ بظاہر ان کے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز، ورنہ تو صحیح مسلم میں یہ بھی ایک صحابی کا قول ہے، جب اسلام لے آ کے
اپنی غربت کا رونا روتے ہیں. سرکار نے اتنا مال دیا, اتنا دولت عطا کی, اب قبیلے والوں میں اعلان کرتا پھر رہا ہے کہ مصطفیٰ کریم کے ہو جاؤ. اتنا دیتے ہیں پھر کھائے سے ختم ہی نہیں ہوتا, پھر کھانے سے ختم ہی. وہ مالا مال کر دیتے ہیں, وہ مالا مال. بظاہر سرکار کے گھر میں کھانے پینے کی چیزیں موجود تو کیوں نہ ہو, جن کے اتنے ہمارے اوپر احسانات ہیں, ہمارے پاس دولت موجود ہے, ہم مل جل کر, ہم سارے جن کے مابین یہ میٹنگ ہو رہی تھی, کچھ مال اکٹھا کریں. چلو ان کی تبلیغ کا ہم پورا تو عرضہ نہیں دے سکتے, کچھ نہ کچھ ہی پیش کر دیتے ہیں, کچھ نہ کچھ ہی پیش کر دیتے ہیں. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں اسی بات کو مزید بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں, جب وہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں یہ گروہ آیا اور عرض کرنے لگا, ہم نے یہ سوچا ہے, یہ مشورہ کیا ہے, اور یہ مال اس وجہ سے دینے آئے ہیں کہ آپ نے ہمیں تبلیغ کر کے بہت بڑا ہمارے اوپر آپ کا احسان عظیم ہے. ہم سارے کا عفضہ تو دے سکتے ہیں, چلو کچھ نہ کچھ تحفہ قبول فرما لیں. اب ادھر قرآن ہے, جس چیز کے بارے میں حکم پہلے سے موجود نہ ہو, رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اس کا جواب نہیں دیا کرتے تھے, بلکہ وحی کا, جبریل امین کا انتظار فرمایا کرتے تھے. اور یہ کام ایسا جو پہلے اس طرح کا معاملہ ہوا نہیں تھا, اب جبرائیل امین کا انتظار شروع ہوتا ہے کہ تم نے تو یہ کہا, اب میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے رب کی مرضی کیا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. 27واں پارہ سورہ النجم شریف, اللہ فرماتا ہے میرا محبوب اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے, زبان مصطفیٰ کریم کی ہوتی ہے, کلام اللہ جل شانہ کا ہوتا ہے. اب انتظار شروع ہوا, اللہ جل شانہ نے جناب جبرائیل امین کو بھیجا, جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ قدسیہ میں. آج محبوب کے کچھ غلام ایک سوال لے کے آئے ہیں, محبوب کے عرض کر رہے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کی, ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان ہے, ہم کچھ نہ کچھ اس کا اعزاز دینا چاہتے ہیں. اے جبریل جاؤ ان کو بھی بتا دو, اور قیامت تک کے لیے وحی جلی لے کے جاؤ. وحی جلی, وحی خفی اور وحی جلی. وحی خفی حدیث قدسی اور وحی جلی قرآن پاک. قرآن وحی مطلوب لے کر جاؤ, وحی مطلوب اور غیر مطلوب. وحی مطلوب قرآن اور وحی غیر مطلوب حدیث قدسی. اب جبریل امین اس سوال کے جواب میں اللہ کے حکم سے جواب بھی لاتے ہیں جو رب کا قرآن بن جاتا ہے. کیا جواب آیا؟ قل, اے محبوب آپ فرما دیں, اے محبوب لا اسألکم, میں تم سے نہیں مانگتا, میں تم سے علیہ, دین کی تبلیغ پر, دین کی جو کچھ انہوں نے کہا تھا, میں تم سے دین کی تبلیغ پر یہ دولت مانگتا, میں تم سے دین کی تبلیغ کے عوضہ میں, اپنی تبلیغ کے عوضہ میں, اپنے جو تمہارے اوپر میرے احسانات عظیم ہیں ان کے عوضہ میں تم سے دولت. امام فخر الدین رازی کہتے ہیں آخر یہ کیوں کہا گیا؟ آپ نے لکھا کہیں کوئی جاہل یہ نہ سمجھ لیتا کہ شاید یہ سارا نظام ہی دولت کمانے کے لیے کیا جا رہا ہے, اس لیے اللہ نے فرما دیا ان کو کہہ دیجئے میں دولت کے لیے تبلیغ نہیں کرتا, میرے احسانات کا بدلہ دولت نہیں, ہاں اگر دینا ہے تو پھر جو رب فرما رہا ہے وہ کرو,
جو رب فرما رہا ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا الا المودۃ قربا، الا المودۃ فی القربا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، میرے احسانات کا جو صلہ تم دینے آئے ہو یہ دولت کی دنیا میں پورا نہیں ہو سکتا، ہاں کرنا چاہتے ہو تو میرے گھر والوں سے محبت کرو، یہی میرا فیصلہ، یہی میرے رب کا فیصلہ، یہی میرا فیصلہ، یہی میرے، اگر کچھ کرنا ہے تو میرے گھرانے والوں سے محبت کرو، میری آل پاک سے محبت کرو، میرے گھر والوں سے محبت کرو۔ امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی، سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ قدسیہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ یہ تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ کے جتنے بھی قریبی ہیں فی القربہ ان سے محبت واجب ہو گئی، خواہ وہ آپ کی بیویاں ہوں، خواہ وہ آپ کے صحابہ کرام ہوں۔ یا رسول اللہ ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے، آخر سب سے زیادہ شدید ترین محبت اس آیت میں آپ کے گھر والوں میں سے کون کون سے لوگ مراد ہیں جن کی محبت سب سے زیادہ شدید ترین مطلوب ہے؟ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام سے سوال ہوتا ہے، قیلا یا رسول اللہ من